بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہمدردی اور غم خواری کا ماہ مبارک، نیکیوں کا موسم بہار، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مبارک اور متبرک مہینہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے ہی والا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جب سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، خیر کے طالب کی حوصلہ افزائی کی جاتی اور بدی کے محور کو روک دیا جاتا ہے۔ ہمدردی اور غم خواری کا یہ مہینہ اسلام کی عظمت کا نشان اور دین کا علامتی شعار ہے۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کے آغاز ہی میں جو افسوسناک اور حد درجے قابل مذمت چیز دیکھنے میں آتی ہے، وہ مہنگائی، گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری ہے۔ چنانچہ رمضان آتے ہی اشیاء صرف کی قیمتیں ہر درجہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش کی مصنوعی قلت دیکھنے میں آتی ہے۔ بنیادی ضروریات اور روزمرہ استعمال کی اشیاء تک مہنگے داموں فروخت ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس امر پر جتنا افسوس کیا جائے وہ بجا ہے۔ اسلامی مملکت میں مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ کردار حد درجے شرمناک ہے۔ اسلام تو ہمیں اثار و قربانی، ہمدردی، خدمت خلق اور نفع رسانی کا حکم دیتا ہے، بالخصوص ایسے وقت جب کہ ہمارے نبی محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمدردی اور غم خواری کے اظہار کی شدت سے تعلیم دی ہو۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے مقدس تہواروں کے موقع پر اشیاء صرف اور بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء مقررہ قیمت سے کم کر کے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔ رعایتی بازار اور تجارتی میلے لگائے جاتے ہیں، جہاں سال بھر کے نرخوں سے حد درجہ رعایت پر اشیاء ضرورت فروخت کی جاتی ہیں، لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ہوش ربا، مہنگائی، گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری روز و شب کا معمول نظر آتی ہے۔ یہ عمل اسلامی تعلیمات کے منافی، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے برخلاف اور بدترین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے دھوکہ دہی اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناجائز اور حرام ذرائع سے حاصل شدہ مال حرام اور بدترین مال ہے، جو بدترین گناہ اور نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ بال اور غبار آلودہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے پروردگار، میری دعائیں قبول فرما۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور وہ حرام میں پرورش کیا گیا، پھر کیوں کر اس کی دعا قبول کی جائے؟ اسلامی تعلیمات اور اعلیٰ انسانی اقدار کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر اشیاء صرف اور بنیادی ضروریات کا سامان کم قیمت اور رعایتی نرخ پر دستیاب ہو۔ تاجر برادری اور ریاستی مشینری کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر نظر رکھے اور اس کے سد باب کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ اسلام ایک کامل دین اور ابدی ضابطۂ حیات ہے۔ یہ دین انسانیت ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل دین و دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی میں نجات اور فلاح کی ضمانت ہے۔ اسلام میں خدمت خلق، اثار، راست گوئی، دیانت و امانت اور عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ نظامی انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ چنانچہ معاشی سرگرمیاں ہوں یا تجارتی معاملات اور باہمی لین دین، اسلام نے ان میں دیانت اور امانت کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ تمام سرگرمیاں انسانیت کی بھلائی اور ان کی نفع رسانی کے لیے۔ تجارتی معاملات اور کاروباری سرگرمیوں کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ بنیادی اشیاء ضرورت اور صنعت و تجارت سے وابستہ اشیاء کے جو معیارات قائم کیے جائیں، اس میں دیانت اور امانت اور عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جسے عہد کا پاس نہ ہو اس میں دین نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کسی بندے کا اس وقت تک دین درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔
اور اس کی زبان درست نہ ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ اور جو کوئی کسی ناجائز کمائی سے کوئی مال کھائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ اس میں سے خیرات کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگی، اور جو اس میں سے بچ رہے گا وہ اس کے دوزخ کی طرف سفر کا توشہ ہوگا۔ بری چیز کا کفارہ نہیں بن سکتی، البتہ اچھی چیز کفارہ ہوتی ہے۔ اسلام میں تجارتی معاملات اور معاشی سرگرمیوں میں انسانی ہمدردی، بنیادی ضروریات کی عدل و دیانت کے اصولوں پر تکمیل اور معاشی عدل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا معاشی نظام اور تجارتی اصول معاشی عدل، عوام الناس کو نفع رسانی اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ فقہا نے اس حوالے سے اسلام کا یہ اصول بیان کیا ہے کہ تمام انسان باہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ان کی ضروریاتی زندگی کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور باہمی ہمدردی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تجارتی معاملات میں دیانت اور امانت کے حوالے سے قرآن و سنت میں بڑی واضح تعلیمات ملتی ہیں۔ باہمی خرید و فروخت اور تجارتی معاملات میں بددیانتی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور گراں فروشی کو اسلامی تعلیمات کے منافی عمل اور بدترین گناہ قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی دعوت اور اصلاح کا بنیادی نقطہ ہی تجارتی سرگرمیوں اور خرید و فروخت کے معاملات کو عدل اور دیانت اور امانت کے اصولوں پر رائج کرنا اور اسے پوری طرح نافذ کرنا تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے متعدد ارشادات ملتے ہیں۔ سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ ہدایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: برادران قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی واضح رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو۔ وہ مسلسل انحراف، بددیانتی اور اللہ کی نافرمانی کے سبب بالآخر بدترین عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کے روز اٹھائے بھی جائیں گے، ایک بڑے سخت دن جس دن تمام لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی در حقیقت دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور بدترین تجارتی بددیانتی ہے۔ قرآن کریم میں اس سے اجتناب کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے۔ اس ارشاد ربانی سے حلال ذرائع سے مال کے حصول اور کسب حلال کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جبکہ ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال حاصل کر لینے کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے۔ ناجائز منافع خوری، دھوکہ دہی اور گراں فروشی بھی باطل مال کے زمرے میں آتے ہیں، جسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: سچے اور امانت دار تاجر روز محشر انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راست گو اور دیانتدار تاجر کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے گویا اسلامی معاشرے کے ہر تاجر کو دیانتداری، معاملات کو صاف رکھنے اور راست گوئی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اسلام کے معاشی نظام اور تجارتی اقدار کا بنیادی ستون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال معیشت کا طلب کرنا یعنی کسب حلال اللہ کے نزدیک فریضے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، جبکہ باہمی لین دین اور خرید و فروخت میں دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، گراں فروشی، بلیک مارکیٹنگ اور ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی کو مال باطل قرار دیتے ہوئے اس کی حوصلہ شکنی اور شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسلام کے معاشی اور معاشرتی نظام میں خدمت خلق، اثار و ہمدردی اور دیانت و امانت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے زیادہ اچھا سلوک کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ان ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام انسانیت ہے، وہ جہاں انسانیت کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر کے صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہے، ان کو دین و دنیا کی کامیابی اور بھلائی چاہتا ہے، بالکل اسی طرح وہ ہر شعبہ زندگی میں فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اور خاص طور پر تاجروں کو چاہیے کہ وہ اثار، خیر خواہی، خدمت خلق اور نفع رسانی کا مظاہرہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں غریبوں، مسکینوں اور وسائل سے محروم لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اس حوالے سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں تاکہ معاشرے میں بہتری آئے اور تاجر برادری بھی گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کی حوصلہ شکنی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔